عمران خان صاحب جب اختیار میں آئے تھے سب سے پہلا جو قدم انہوں نے اٹھایا غریبوں کے لیے، جیسے اگر یوز میں موبائل کے ڈبے نہیں ہوتے پرچی دیا جاتا ہے، تو ایسے موبائلوں پہ پٹیاں لگانے کا کیا مطلب ہے؟ تو بہت لوگ اس میں نقصان ہو گئے، جنہوں نے جو ہے مہینہ اپنے کمپنیوں میں کام کر کے 10,000 5,000 روپئے سیلری جمع کر کے وہ ایک اینڈرائڈ موبائل لیتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 دن کے بعد پٹیاں لگ کے بند ہو جاتا ہے۔ موبائل یہ وہ ڈیوائس ہے جو آپ کے لیے ایجوکیشن کے لیے بھی ہے، جو خوشگوار واقعات ہوتے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ نیشنل سیکورٹی کا اندر آتا ہے۔ یہ وفاق نے طے کیا اور اس وقت کوئی بھی ایسی چیز اس کے اندر امپلیمنٹ نہیں کی کہ اس کے ریٹ انکریز ہو جائے۔ جو نان پی ٹی اے موبائل ہے، اب میں نے یہ ڈبل بیک موبائل دیا تو یہ پی ٹی اے اپروو کر کے دینا کمپنی کا اور شاپ والے کا کام، لیکن ہم جب یوز میں لیتے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا تھا نیشنل سیکورٹی کے اندر کہ آپ کے پاکستان کے باہر سے بہت سارے موبائل آتے تھے جو پی ٹی اے اپروو نہیں ہوتے تھے اور وہ ایسی چیزوں میں استعمال ہوتے تھے جو ہمارے لیے نیشنل سیکورٹی تھریٹ بنتے تھے۔ حقیقت کے خداداد پاکستان کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کلمے کی بنیاد پر اس ملک کو بنایا گیا، اس کے باوجود اگر اس ملک کے اندر مساجد پر انگلیاں اٹھائی جائیں اور یہ کہیں کہ تجاوز کا جگہ ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ پوری دنیا کی روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کے لیے بنایا گیا۔ منڈی کے دور میں جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ 85 روپے تھی، لیکن جیسے ہی آپ کی پارٹی اقتدار میں آئی پیٹرول کی قیمت ایک دم سے آسمان چھو گئی، تو 85 روپے سے 126 روپے تک بڑھا کے قیمت کو، اور وہ سلسلہ آج تک رک نہیں سکا، تو اس کے کیا وجوہات ہیں؟ حکومت پاکستان جو چیز طے کرتی ہے وہ یہ طے کرتی ہے کہ اس کے اوپر جو ٹیکسز ہے لیوی قیمت اس کو کم سے کم رکھا جائے۔ اس وقت ہماری گورنمنٹ کے اندر 5 سے 7% تھی، اس وقت آپ 50 سے 75% لیوی ادا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ اس وقت بھی کلیم کرتے تھے اور اب بھی کلیم کرتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کے اندر جب ہماری گورنمنٹ گئی اس وقت 150 روپے فی لیٹر پیٹرول تھا۔ السلام علیکم دوستو، میرے تمام معزز مہمانوں کو تنہا عوامی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ کیونکہ آپ سب نے اپنی تمام گفتگو مصروفیات کو بالا اطلاق رکھتے ہوئے ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے ہیں، اور یہ پوڈ کاسٹ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے سوالوں کا جواب مل سکیں۔ آج کی خصوصی سیاسی ڈیبیٹ میں بہت سی سیاسی جماعتوں کے ممبران موجود ہیں جن سے آپ سیاسی حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ جن میں ہے پاکستان نجاتی پارٹی سے ابراہیم پہلی صاحب ہیں، پاکستان جوان پاکستان سے خالد شاہ صاحب ہیں، مسلم لیگ پنجن سے ارسلان خان ہے، اور پی ٹی آئی سے اوان صاحب ہیں۔ ان تمام ممبرانوں کو دعوت دینے کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ کو اپنی سوالوں کا جواب مل سکے، اور آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کوئی نعرے بازی نہ کریں اور صرف سیاسی لحاظ سے ہی سوال کیا جائے۔ سب سے پہلے اپنا مختصر سا تعارف کروانا۔ میرا نام محمد ابراہیم شکرالی ہے، پاکستان نجاتی پارٹی سے تعلق ہے اور مرکزی ڈپٹی کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کے ذریعے، آپ کے کیمروں کے ذریعے قوم تک ہم اپنے میسج پہنچائیں گے، بلکہ آج آدھی قوم آپ نے یہاں بلا لی ہے، تو انشاءاللہ حاضر ہیں آپ کے سوالوں کے لیے۔ شاہ صاحب آپ سے میرا نام سید خالد ہے، میں تحریک جوانان پاکستان اس کی کولمبی کا جنرل سیکریٹری ہوں۔ میں آپ کا اور میڈیا کا اور ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں یہ جو اپنا قیمتی ٹائم نکال کر آئیں، اور میں اپنے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے چینل کو کامیاب کرے گا اور پاکستان کا مستقبل اچھا کرے گا، جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اور ٹائم نکالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ میں اس شخص کا سپاہی ہوں جو اس وقت اجازہ کی اسلاموں نے قید ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے۔ ابراہیم ادری کام کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں اور فارمر کینڈیڈیٹ ہوں اور وائس چیئرمین پی سی سی رہتا ہوں۔ اور میں سب سے پہلے اس کے ساتھ ایک لفظ جوڑتے ہوئے کہ کون تنہا پوڈ کاسٹ جن کے درمیان آج ہم موجود ہیں اور آپ تمام لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے، ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ ان کے ذریعے ہم اپنی آواز ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور
بار پھر اپریشیٹ کروں گا اس بات پہ کہ یہ رائے بگاہ ہونا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ یہ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر آئیں. سب سے بڑی بہن بھائی آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کی جماعت کی نظریات اتنی ہی مضبوط ہے تو عوام کی بڑی تعداد ابھی تک آپ کے ساتھ کیوں شامل نہیں ہوئی؟ عوام کی تعداد تو ہمارے ساتھ ہی شامل ہے. ہم نے 2022 میں پارٹی بنائی تھی اور 23 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، تو انٹیریئر سندھ سے ہم نے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے تھے. تو عوام کا ہمارے ساتھ تعلق آپ اس سے اندازہ کر لیں. 24 کو الیکشن ہوئے، 2 سال کی پارٹی تھی، اس نے پورے پاکستان سے 90 سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہم نے کھڑے کر دیے. ابھی ریسنٹلی پچھلے مہینے کچھ دن پہلے گلگت میں الیکشن ہوئے، تو گلگت کی 24 نشستوں میں سے 11 نشستوں پہ پاکستان نژادی پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے. اور یہ پاکستان نژادی پارٹی چوتھی نمبر پہ قومی جماعت بن کے ابھری ہے کہ جس نے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے. گلگت میں 350 سے زائد پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں، ان سیاسی جماعتوں میں چوتھی نمبر پہ پاکستان نژادی پارٹی ہے جنہوں نے 13 کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے. اور ان 13 کینڈیڈیٹ میں 9 کینڈیڈیٹ ہمارے نوجوان تھے، ایک ہمارا بزرگ تھا اور ایک ہماری خاتون تھی. 3 ایسی سیاسی جماعتیں تھیں کہ جنہوں نے ایک خاتون کو بھی الیکشن میں، مخصوص نشستوں میں نہیں، الیکشن میں ٹکٹ دی اور کھڑا کر دیا. ان 3 جماعتوں میں ایک جماعت پاکستان نژادی پارٹی تھی. تو وہاں پہ 75 سالوں سے اس ملک میں جو سیاست کر رہے ہیں ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے، اور پاکستان نژادی پارٹی چوتھی جماعت بن کے، ہمارا پہلا الیکشن تھا گلگت میں، اور پہلے الیکشن میں گلگت نے اتنا شاندار پاکستان نژادی پارٹی کا استقبال کیا کہ 11 امیدوار وہاں سے کھڑے ہوئے. اور ابھی کشمیر کے الیکشن میں ہم اپنے جہاں مہاجرین کے 12 نشستوں پہ امیدوار کھڑے کر رہے، وہی کشمیر کے تمام جو ہے وہ نشستوں پہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہے ہیں. اس وقت گلگت میں چونکہ بلدیاتی الیکشن ہونے کے قریب ہیں، اگلے مہینے بلدیاتی الیکشن ہے، تو پوری ایک عوام کی ایک بھیڑ ہماری طرف متوجہ ہے پاکستان نژادی پارٹی کی طرف. اور وہ پاکستان نژادی پارٹی سے درخواستیں، اس وقت 200 سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں کہ بلدیاتی امیدواران ہمیں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹکٹ دیں اور وہ پاکستان نژادی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن کنٹیسٹ کریں. ہم نے سندھ سے 6 ابھی جو 2024 میں الیکشن گزرے تو 6 کینڈیڈیٹ ہم نے کھڑے کر دیے تھے. ہم صرف باتوں کی حد تک، دعووں کی حد تک نہیں ہے. ہم نے نواب شاہ سے زرداری صاحب کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا تھا. آج بھی اگر آپ ویب سائٹ سے نواب شاہ کے حلقے سے کا فارم 47 نکالیں تو اس میں 8ویں نمبر پہ پاکستان نژادی پارٹی ہے، جو پاکستان نژادی پارٹی 2 سال بنے ہوئے تھے اور 2 سال بعد اس کو اتنا پاور، اتنی قوم نے اس کو سپورٹ کیا کہ وہ نواب شاہ سے زرداری کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑے کر چکے. 365 سے زائد سیاسی جماعتیں، ان 360 سے زائد سیاسی جماعتوں میں بہت کم اکا دکا لوگوں نے زرداری صاحب کا مقابلہ کر دیا، ورنہ ان کے بعد جو فاطمہ جو ہے وہ فاطمہ بھٹو جو زرداری صاحب کی بیٹی تھی، وہ بلا مقابلہ وہاں سے جیتی. ہمارے کینڈیڈیٹ کو پکڑا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئی. اس کے باوجود ہمیں کوئی الیکشن کمپین کرنے نہیں دیا گیا. ہماری وہی حالت تھی جو آج کل پی ٹی آئی کی حالت تھی، لیکن اس کے باوجود 350 لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. اس کا مطلب ہے کہ نواب شاہ سے 350 لوگ اگر ہمیں ووٹ دے رہے ہیں، وہاں سے ہم زرداری صاحب کے مقابلے میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تو ہے کہ قوم ہماری طرف متوجہ ہے اور اتنے سارے لوگ ہم سے جڑے ہیں. صاحب آپ سے ہیں، آپ نوجوانوں کی نمائندگی کی دعوے کرتے ہیں، لیکن کتنے نوجوان آپ کے ساتھ عملی طور پر جڑے ہیں؟ الحمدللہ پاکستان میں، خاص طور پر کراچی میں، بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں تک ہمارا میسیج جا رہا ہے نوجوانوں کے حوالے سے، الحمدللہ بہت سارے نوجوان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. اصل حقائق تو یہ ہے کہ 1947 میں پاکستان بنا، اس کے بعد بہت ساری پارٹیاں پاکستان کو لیڈ کرتی رہی، لیکن آج تک پاکستان کا جو حال دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرضے تلے دبے ہوئے. بہت ساری گورنمنٹوں نے، بہت سارے لوگوں نے ووٹ دیے، لیکن پھر بھی آج ہم آئی ایم ایف کے قرض دار ہیں، ہم دوسرے ممالک کے قرض دار ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ نوجوان نسل کو صحیح معنوں میں بتایا جائے کہ آپ کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ کہاں یوز ہو رہا ہے. ہماری نسل کو ہم اور آپ سب لوگ بتائیں گے یہ جو رات دن ہم اور آپ محنت کر رہے ہیں، یہ ٹیکس کا پیسہ ہمارا کہاں لگ رہا ہے. ہم نے اپنی نوجوان نسل کا، پاکستان کا، اگر اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرنا ہے ورلڈ میں، تو ہم نے
کرپشن کو ختم کرنا ہے اور کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرضہ 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 جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ صرف آئی ایم ایف سے اور دنیا سے قرضہ لیتی ہے, اور اس قرضے کے بعد آج پاکستان کا ہر بچہ تقریباً 5 لاکھ روپے قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے. ہم نے کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہے. ہمارے پاس پانی, بجلی, گیس جو یہ وہ زندگی کی سہولیات ہیں جو انسان زندہ نہیں رہ سکتا اس کے بغیر. وہ چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کراچی میں اس وقت پانی موجود نہیں ہے, لائٹ کی 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, گیس پر اتنا بحران ہے کہ آپ سارے عوام سارے بھائی باہر سے سلنڈر گیس کا بھرتے ہیں, اور گیس کے ریٹ اس وقت 450-500 روپے کی ریٹ ہے. گیس کے ریٹ سمجھ لیں. انشاءاللہ جس دن تحریک جماعت پاکستان اقتدار میں آئے گی تو ہم عوام کے درمیان بیٹھ کر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ پیٹرول کا ریٹ کہاں لے کر جانا ہے اور دوسری چیزوں کو کہاں رکھنا ہے. انشاءاللہ جس دن تحریک پاکستان جوانان پاکستان اقتدار میں آئے گی یہ سارے معاملات ہم عوام کے درمیان بیٹھ کر کریں گے. حسین صاحب آپ سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, تو پھر آپ کا اقتدار میں کیوں نہیں آتا؟ جی, اور سب سے پہلے یہ کہ آپ کے سوال کو کچھ کریکشن کر دوں کہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں, اور اس کے باوجود آپ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اقتدار میں کیوں نہیں. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس بات پر نہیں کرتی کہ وہ اقتدار میں. ہم نے یہ دعویٰ 2013 میں بھی کیا تھا کہ ہم اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں, اور واقعی وہ حقیقت معلوم میں تھی, کیونکہ جو ووٹ کا ریشو تھا جو جنرل الیکشن 2013 کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کیا تھا, اور کراچی کے اندر بالخصوص 8 لاکھ ووٹ ہمیں عوام نے دیے تھے کراچی جیسے شہر کے اندر 2013 میں. اسی طریقے سے میں اس کے ساتھ یہ بات جوڑ دوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو یہ بات کلیم کرتی ہے, یہ بات عوام بھی جانتی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر سب سے بڑی سیاسی جماعت ہر لحاظ سے, چاہے وہ ورکر کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ عوامی سپورٹ کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ الیکشن میں پولنگ ڈے کا رزلٹ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے پروٹیسٹ جلسے جلوسوں کے حوالے سے ہو, کسی بھی لحاظ سے ہو, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر کہ ملک کے اندر ہمیں اقتدار کیوں نہیں ملا. تو 2023 کے اندر یہ تمام قوم جانتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. رجیم چینج کا حصہ بنا یہ دیگر سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں, اور انہوں نے کن کے اشاروں پر یہ بھی لوگ جانتے ہیں, کیسے ہوا یہ بھی لوگ جانتے ہیں, اور پھر اس اقتدار کو, جمہوری اقتدار کو جو عوام کے دیے ہوئے ووٹوں سے بنا تھا, اس کو ختم کیا, اور پھر ایک ممی ڈیڈی سی ایک مکس اچار قسم کی ایک حکومت بنا دی گئی, اور اس کا حال پھر عوام کے سامنے ہے جو آج بھی عوام بھگت رہی ہے. اس کے ساتھ پھر جنرل الیکشن آتا ہے. میں عوام کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عوام نے جس انداز سے نکل کر انہوں نے ہر حربے استعمال کیے, کینڈیڈیٹ کو اغوا کرنا, ان کے تائید کنندہ تصدیق کنندہ کو اغوا کرنا سے لے کر نامینیشن پیپر تک چھیننے تک ہر وہ اقدام کیا, پھر نشان لینا, پھر اس کے بعد کمپین نہ کرنے دینا, دیگر اتنے مسائل ہیں کہ میں بیان کروں تو تقریباً مجھے بہت وقت لگ جائے گا. اس کے باوجود اور نشان نہ ہونے کے باوجود عوام نے اپنے حلقے کے نمائندوں کو صرف اور صرف ایک بیان پر, جس کا لیڈر عمران خان ہے, انہوں نے نکل کر ڈھونڈ کر ایک ایک حلقے کے نمائندوں کو ووٹ دیا, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ نشان بھی نہیں, پارٹی کی کمپین بھی نہیں, لیڈرشپ جیلوں میں, آدھی لیڈرشپ کو نکال دیا گیا, آدھی لیڈرشپ کو گھروں میں نہیں چھوڑا جا رہا, آدھی لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آریں, سب کچھ کے باوجود عوام نے نکل کر یہ ثابت کر دیا, یہ ریفرینڈم بھی تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے, اور ہم اس بات پہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ کی جماعت کئی دہائیوں سے سیاست میں ہے, پھر بھی بڑی کامیابی کیوں حاصل نہیں کر سکتی؟
मंसूबा भी मौजूद है? नहीं, तनकीद नहीं, हमारे पास पूरा मंसूबा है। इसको हम मंशूर की हमारी किताब है, उसमें भी हमने सारी चीज़ें ज़िक्र की है। मुख्तलिफ पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ और टीवी शोज़ में भी हम उसको ज़िक्र करते हैं। हम जो है वो एक पूरे मुल्क एक निज़ाम हमारे पास पूरे इसका पोर्टफोलियो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको हम वक्तन फ़वक्तन ज़िक्र करते भी हैं कि हमने किस तरह ये सारी चीज़ें ठीक करनी है और ठीक करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारे पास इस निज़ाम को ठीक करने के लिए कोई अमली काम नहीं होते, तो हम किसी न किसी पार्टी में शामिल होकर उनके नारे लगाते। हमने अपनी पार्टी बनाई, हम खुद उस पर स्ट्रगल करते हैं। आपको पता है कि एक सियासी जमात को बनाना, फिर उसको मजबूत पूरे पाकिस्तान में उसको जो है वो उसकी तंजीम साजी करना, फिर उसको उठाना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। चीज़ है कि आप किसी सियासी जमात में चले जाएं और वहाँ से टिकट ले लें। उस सियासी जमात जो कि वो पहले से बनी हुई है, उसका सारा पार्टी स्ट्रक्चर भी मौजूद है, कारकुनान जिम्मेदारान मौजूद है, उसके साथ मिलकर आप बड़ी आसानी के साथ सियासत कर सकते हो। हमारे पास चूँकि हमारे पास सारा ये अमली तौर पर काम है, इसलिए हम चाहते हैं, हमारे पास सारा निज़ाम, इसलिए हम कहते हैं कि इस वक्त आपने अभी जो बजट आया है, आप बजट में देखिए कि 830 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए दिए गए हैं और 29 अरब रुपए तालीम के लिए दिए। हम कहते हैं कि जो 830 अरब रुपए जो आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए दिए हैं, उसकी आप 1 अरब रुपए की कंपनी बनाएं तो 830 कंपनियां आपकी बन जाएंगी। 830 कंपनियों में, हर कंपनी में अगर 100 बंदा भी काम करे तो ये 8300 आपके लेबर यहाँ पे काम करेंगे। तो चीज़ है कि आप अपनी हमारी माओ बहनों को लाइनों पे लगाकर उनको जलील करके उनको पैसे दें, उनको भिखारी बनाएं और उनको जो है वो मछली दें, तो आप उसको मछली पकड़ने का सलीका बताएं। आप 8300 लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, आप 8300 फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं और वो फैमिलीज आगे कमा रही है और इज्जत के साथ आपकी मईशत भी चलेगी। और ये सारा फॉर्मूला नेपाल में ये जो है वो चल रहा है, बांग्लादेश इसी वजह से उठा है, इसी जो है वो बिहाफ पे कि वहाँ पे उन्होंने छोटी छोटी जो है इंडस्ट्री बनाई। हमारे यहाँ पे सेहत के नाम पे कार्ड्स बनते हैं कि जो है वो इंसाफ कार्ड, सेहत कार्ड और ये कार्ड और वो कार्ड। हम कहते हैं पाकिस्तान आज़ादी पार्टी के तमाम कार्ड को ख़त्म कर दिया जाए और तमाम कार्ड्स को ख़त्म करके जो इनके पैसे हैं वो आपके ज़िली और तहसील के जो हॉस्पिटल है उनको इतना मजबूत करें कि आपको कार्ड की ज़रूरत ही ना हो, आपको सिफारिश की ज़रूरत ना हो, कि बगैर कार्ड के आम शहरी जिसके पास कार्ड नहीं है, वो किसी पार्टी का वर्कर नहीं है, उसको कार्ड नहीं मिला तो वो जाके अपना इलाज कर सकते हैं। हम खारिजा पॉलिसी में ये चाहते हैं कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं सबके साथ हमारा बरादराना ताल्लुक हो, दोस्ताना ताल्लुक हो, हम सबको दोस्त बनाए, बाप ना बनाए, चाहे वो अमेरिका हो, इसराइल हो, कोई भी हो, हम सबसे दोस्ती की बुनियाद पे और बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुक चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ से हमें पेट्रोल सस्ता मिले, हमें ईरान से पेट्रोल खरीदें, हमें ईरान से गैस खरीदें, हम दुनिया में जो चीज़ें जहाँ से सस्ती मिल रही है और दुनिया में भेजें और दुनिया के साथ बिजनेस करें, ट्रेड करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें और दुनिया के साथ बरादराना ताल्लुक हो। हम अपने पासपोर्ट को इतना मजबूत करें कि हमारे वज़ीर आज़म की जो है वो अमेरिका में जाके उसको एयरपोर्ट में जो है वो कपड़े उतारने ना पड़े, आपके पासपोर्ट की इतनी वैल्यू हो कि दुनिया में जाके आप उसकी जो है वो उस पासपोर्ट को दिखाकर अपना काम कर सकें। हम बराबरी के सतह पे पूरी दुनिया के साथ खारिजत पॉलिसी पर हम जो है वो ताल्लुक चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल कर दिया जाए, आपके काउंसलर और आपके वाइस चेयरमैन काउंसलर को इतना बाइख्तियार बनाया जाए कि सारा फंड उसके पास हो। पूरी दुनिया में होता यह है कि बल्दियाती मेयर के इतना बाइख्तियार होता है कि मेयर पूरी जो है वो सूबे की पुलिस को लीड करता है, मेयर आपके कचरे को उठाता है, मेयर आपके हॉस्पिटल्स देखता है, मेयर आपकी सड़कें बनाता है। लेकिन हमारा मेयर और हमारा जो है वो बल्दियाती निज़ाम इतना नाकारा हो चुका है कि बल्दियाती सारे इख्तियारात जो है वज़ीर आला साहब के पास हैं, सारे इख्तियारात की जो वजारतें हैं, वजारतों के कलमबंदार भी वज़ीर आला के पास है। तो ये इख्तियार हम तो वज़ीर आला साहब से मिल भी नहीं सकते, बल्कि उनके पार्टी के लोग नहीं मिल सकते हैं। तो ये निज़ाम किस तरह चलेगा? अगर ये सारी चीज़ें निचली सतह पे इख्तियार को मुंतकिल कर दिया जाए, काउंसलर को मुंतकिल कर दिया जाए, तो आपको अपने मसले के हल करने के लिए आप काउंसलर के पास जाएंगे और अपना मसला हल कर देंगे। आप देखें कि इस वक्त हमारी जो सूरत हाल है, आपने पूरे कराची को जो खंडर बनाया गया है, पानी बिजली, हमारे भाई ने जिस तरह बताया कि गैस नहीं है, मैं टैक्स दे रहा हूँ लेकिन टैक्स के बावजूद मेरे घर में जो है वो गैस नहीं आ रही, मुझे सिलेंडर भरना पड़ता है। मैं टैक्स दे रहा हूँ, मेरे घर पे मीटर लगा हुआ है लेकिन मीटर में बिजली नहीं आ रही, मुझे बिजली के लिए अलग से जनरेटर रखना पड़ रहा है, सोलर का सिस्टम करना पड़ रहा है। मैं टैक्स दे रहा हूँ, इसीलिए जो पाकिस्तान पार्टी का नारा था कि रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी तो तब आएगी जब आपके पास गैस ही नहीं होगी, और कपड़ा और मकान तो आपने वैसे ही हमसे छीन लिया है। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने K4 का मनसूबा, K3 मनसूबा 2 साल में मुकम्मल हुआ, K4 मनसूबा 2005 से लेकर 2026 गालिबन कोई 21 साल हो गए। 21 साल होने के बावजूद आपका एक प्रोजेक्ट आपसे कंप्लीट नहीं हो रहा है। और वो जो आपने 45 किलोमीटर की 40 किलोमीटर का एक सड़क बना ली, जिस पर आप हम पे एहसान कर रहे हैं कि ये जो आपने शारे भुट्टो बनाई है, वो शारे भुट्टो को ज़रा आप मुझे 1 मिनट दे दें तो मैं इसका पोस्टमार्टम कर दूं कि शारे भुट्टो है क्या। असल में 2 DHS को मिलाना है। आपने 2 DHS और बैरियर टाउन और डिफेंस के लोगों को एयरपोर्ट से उनको पिक करने और उनको उठाने के लिए
ये जो कीड़ा मकोड़ा आवाम है, इनसे अलग करने के लिए आपने एक रोड बना दिया कि DHA से बंदा निकले और उस DHA पे जाने के लिए उसका एक अलग रोड हो जहाँ पे आवाम ना हो और वो जाके टैक्स देके अपने चले जाए। एयरपोर्ट से अगर डिफेंस जाना है तो उसको रास्ते में ट्रैफिक ना मिले, वो एयरपोर्ट से निकले और सीधा है। आप अगर शारे भुट्टो को देख लें कि ये यहाँ से कयूम आबाद से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ डिफेंस से स्टार्ट हो रहा है और उसका पहले इंटरचेंज जो है वो एयरपोर्ट है कि आपसे DHA से निकले और एयरपोर्ट पे उतरें। फिर आप एयरपोर्ट से दूसरा इंटरचेंज है आपका कायदाबाद, कि जितने भी आपने ठटा जाना है या आपने इस तरफ जाना है तो यहाँ पे आप चले जाएं। आपने अगर हैदराबाद जाना है या बेरिया टाउन जाना है तो आप DHA से निकलें और उसमें आप आधे घंटे में आप DHA पहुँचे। तो आवाम, हम कहते हैं कि बिल्कुल ये तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। आपको भी पता है कि हुकूमत जिसको ये बार बार ये कह रही है कि हमने बनाया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आपने एक मंसूबा बनाया, हम इस पर भी खुश हैं। चलो कुछ तो आपने बना लिया, लेकिन उसके साथ आप पूरे शहर के दीवारें आपने गंदी कर दी हैं। सारे अखबार TV चैनल्स पे आप इश्तिहार लगा रहे हैं कि कौम के लिए हमने ये कर दिया। कौम के लिए आपने 2 साल पर 40 किलोमीटर सड़क तो बना दी, लेकिन आप जो है आज भी यूनिवर्सिटी रोड 8 साल से खुदा हुआ है। यूनिवर्सिटी रोड आपसे 1 किलोमीटर भी नहीं बना जा रहा है। सारा यूनिवर्सिटी रोड जो कुछ थोड़ी बहुत सड़कें थी, जो कुछ थोड़ी बहुत काली काली सड़कें थी, वो सारा निज़ाम कर दिया। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी तालीम के मैदान पे हम चाहते हैं कि यकसा निज़ाम तालीम हो। यकसा निज़ाम तालीम तब होगा कि पहली से लेकर मैट्रिक तक तमाम प्राइवेट स्कूल्स बंद कर दिए जाए, सरकारी स्कूल में उसकी तालीम हो और यकसा निज़ाम तालीम हो, एक ही निसाब हो। हमारे यहाँ पे गरीब के बच्चे के अलग निसाब है, वो नीले पीले स्कूलों में पढ़ता है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। जो एलीट क्लास के लोग हैं उनके पास कैम्ब्रिज है, उनके पास ऑक्सफोर्ड के जो है वो निसाब पढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरा बच्चा और आवाम के बच्चे में इतना डिफरेंस है कि मेरा बच्चा नर्सरी 1, 2, 3 पढ़ता है और उनके O लेवल और A लेवल पढ़ता है। तो ये जो तफरीक को ख़त्म करना है, इस तफरीक को ख़त्म करने के लिए हमें यकसा निज़ाम तालीम लाना होगा और ये सारा निज़ाम को चेंज करना होगा। ये इस तरह नहीं होगा। जी जी आपसे ये सवाल, अब आप आपकी जमात को संजीदा सियासी मुतबादिल क्यों समझे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के जो रहबर हैं, हमारी जमात के जो लीडर हैं जनरल हमीद गुल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है दोस्तों। जनरल हमीद गुल साहब, जिस शख्स ने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान बल्कि दुनिया की टॉप क्लास की एजेंसी में ISI के चीफ रहे हो और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जंगें पाकिस्तान से अफगानिस्तान में लगी। रूस आया, अमेरिका आया, उस वक्त जनरल हमीद गुल साहब ISI चीफ थे। अल्लाह का शुक्र रहा, पाकिस्तान में एक तरफ हमारा इंडिया से बॉर्डर लग रहा है, दूसरी तरफ हमारा ईरान से बॉर्डर लग रहा है। आपने देखा होगा कि चंद साल पहले गलभूषण ईरान के थ्रू पाकिस्तान आया, गलभूषण ईरान के थ्रू पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में आपने देखा होगा पूरी दुनिया की नजरें, पूरी दुनिया की पाकिस्तान के ऊपर जवानों क्या नजरें हैं कि पाकिस्तान को कई हिस्सों में हमने तोड़ना है, चाहे वो माशी हो या दूसरे तीसरे जितने भी मामलात हैं उनमें पाकिस्तान को हमने तोड़ना है। तो हमारा जो लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक जवानान पाकिस्तान का जनरल हमीद गुल साहब और उनके बाद जो काबीना है अल्हम्दुलिल्लाह सारी काबीना हमारी मुखलिस है, कोई करप्शन में नहीं है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कोई करप्शन में नाम नहीं आया। इस चीज को देखते हुए हमेशा याद रखना आप सब, मैं तमाम पाकिस्तानियों से मुखातिब होकर एक बात करता हूँ कि जिसने अगर सरबराह चुनना है, आप किसी के घर के बाहर जाकर खड़े होते हैं तो सबसे पहले उसके वालिद का तारुफ होता है कि फलाने के बाप का नाम क्या है। जब उसके वालिद का तारुफ होता है तो पता चलता है कि ये फलाने का बेटा है, बाप का किरदार अच्छा है, तो उससे पता चलता है कि इसके बच्चों का भी किरदार अच्छा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम पाकिस्तानियों को ये कहता हूँ कि हमारे तमाम लीडर, हमारा जो लीडर है मैं जनरल हमीद गुल साहब और उनके अभी साहिबजादे हैं अब्दुल्ला गुल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनका किरदार बिल्कुल साफ है। उसके बाद जो सिंध सतह पर है, कराची सतह पर है, लीडरान है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई करप्शन का नाम और निशान नहीं है। जिस पार्टी में ना करप्शन का नाम है ना निशान है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तानियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को चुने जो बाकिरदार हैं, जिनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन
कितनी है करप्शन के बावजूद भी वो इस निज़ाम को लेकर चल रहे हैं। अगर इमरान खान साहब की पॉलिसी मुल्क को मजबूत किया थी, अगर इमरान खान की पॉलिसी ने मुल्क को मजबूत किया था, तो आज मजीद सियासी हालात पर क्यों पहुंची? जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो 2023 के अंदर रजीम चेंज हुई, उससे थोड़ा सा पहले आ जाते हैं। 2018 के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इख्तियार मिला। 2018 के अंदर आजकल जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर और जो कैमरे की आग से देखेंगे और सुनेंगे, उनसे भी गुजारिश है कि आप सबके पास स्मार्टफोन है और अभी टेक्नोलॉजी का दौर है। बड़ा आसान है कि आप अपना मोबाइल लें, उसमें AI के जरिए आप एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें कि जनाब 2018 के अंदर पाकिस्तान की GDP ग्रोथ क्या थी और जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया उस वक्त पाकिस्तान की GDP ग्रोथ क्या थी। आपको उसका खुलासा मिल जाएगा। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा अपना कमेंट भी कर दूं, उसके साथ मिला लीजिएगा कि जब इमरान खान को गवर्नमेंट मिली 2018 के अंदर, तो उस वक्त पाकिस्तान की GDP ग्रोथ थी 3.6, यानी कि 4 भी कंप्लीट नहीं थी। और जब इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया गया उस वक्त पाकिस्तान की GDP ग्रोथ थी 6.1 और 6.2। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इख्तियार था, जब इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उस वक्त पाकिस्तान किस सिमत पर गामजन था। इसके साथ कि पाकिस्तान के अंदर किन हालात के अंदर इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान की जो मकबूलियत थी वो कैसे बढ़ी और किन किन हालात के अंदर बढ़ी, इसको भी मद्देनजर रखना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 4.25 साल टोटल इख्तियार रहा। उस 4.25 साल के अंदर जब हुकूमत बनी, 100 दिन का प्लान दिया गया, 1 साल भी नहीं गुजरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया कोविड के अंदर आ गई थी। और उस कोविड के अंदर पूरी दुनिया ने उस अजीम लीडर को सराहा कि पूरी दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क था जो तीसरे नंबर पर बेहतरीन सर्वाइव करने वाला था। और वो मुल्क जिसके ऊपर सबकी नजरें थी कि ये कोविड के अंदर तो खास तौर पर तबाह हो जाएगा, अल्लाह ना करे, और खत्म हो जाएगा और इसकी आवाम किसी हाल में नहीं रहेगी। लेकिन उसके बावजूद कोरोना के अंदर इतने बेहतरीन इक़दाम किए गए कि आपकी इंडस्ट्री बंद होने की जगह जो बंद पड़ी थी वो दोबारा खड़ी हुई। आपकी वो काश्तकार जिनकी प्रोडक्शन कम थी, जिनकी उसके बावजूद कोविड के अंदर उनकी जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, हम इस सिचुएशन पे थे। और 2021-22 के अंदर इंडस्ट्री को इतना बड़ा बूम मिला था कि ये भी आप AI के जरिए और दीगर जो प्लेटफॉर्म है आपके पास मौजूद है उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त तक 2027 के अंदर जो इंडस्ट्री के पास काम पूरी दुनिया से मिला था वो इमरान खान की गवर्नमेंट में मिला था। और इसके साथ में एक और आखिरी बात ऐड कर दूं कि इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर गरीब खुशहाल था। ये वही इमरान खान है, उसी की गवर्नमेंट है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर दुनिया की पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जो नारे दावे रोटी कपड़ा मकान और 200 यूनिट फ्री कर देंगे, 300 यूनिट फ्री कर देंगे। अब ये हालिया जनरल इलेक्शन में आपने सुने होंगे, इससे पहले भी आप सुनते रहे होंगे। इमरान खान को वाहिद लीडर था, PM पाकिस्तान था कि उसके दौरे इक़्तिदार के अंदर 3 महीने तक छोटे सारफीन जो गरीब हैं, जो कारोबारी छोटे सारफीन यानी कि कारोबारी दुकानदार या जिसकी कोई छोटी इंडस्ट्री है, उनका 3 महीने का बिल जीरो आया था। और रिहायशी फैमिली जो रिहायशी घराने हैं जिसे रेजिडेंशियल मीटर कहा जाता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर खासकर कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक को उसके ऊपर पाबंद किया गया था कि इन 6 महीनों के अंदर आपने ये बिल वसूल नहीं करने। 3 महीने के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान की सूरत में वो अदा किए गए। और उसके साथ फिर जो बाकी 3 महीने के बिल थे जो वापस गरीब तबका, क्योंकि इमरान खान ये दर्द रखता था, समझता था कि वापस इनको 3 महीने और लगेंगे स्टेबल होने में, उस 3 महीने का जो बिल थे वो इंस्टॉलमेंट में किए गए और उसको भी रिलीफ दिया गया, रिलीफ पैकेज में शामिल किया गया। तो पाकिस्तान इमरान खान के दौरे इक़्तिदार के अंदर आप माइक दें, किसी भी जगह चले जाएं, आप उनसे पूछें, आप बात करें, इस वक्त मौजूदा हालात और माजी के दोनों को कंपैरिजन करें
تو آپ عمران خان کے دور اقتدار کے اندر عوام آپ کو خوشحال نظر آئے گی، جو کہ اس وقت نہیں ہے. تو اس لیے میں آخر میں اس بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ کمنٹ کرتا ہوں کہ عمران خان کا جو دور تھا اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بڑا آسان فارمولہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا یا ان نااہل حکمرانوں جو اس وقت موجود ہے اور پی ڈی اے کی صورت میں ان کے دور میں نیچے کی طرف جا رہا تھا. اور جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی اس وقت 6.1 6.2 جی ڈی پی تھی اور 6 مہینے کے اندر اندر ہم واپس 3.6 پہ کھڑے تھے. ارسلان صاحب سے نوجوان آپ کی جماعت کو کیوں منتخب کرے جبکہ ان کے پاس دوسری بڑی جماعتوں کے آپشن موجود ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نوجوان جو اس کی ہمارے پارٹی میں وہ تھوڑا سا انگلش ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پاکستان ہر کی جماعت ہے، پاکستان مسلم جو پاکستان کی لیے بڑی ہے، اور نوجوان کی یہ جماعت میں آئے ہمارے پاکستان کا ساتھ دیں اور اس ملک کے لیے خدمت کریں اور اس ملک کو آگے لے جائیں. باقی آپ سوال کرنے کے لیے کوئی ہے تو کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں؟ جن سے سوال کرنا چاہیں ان کا نام لازمی لیجیے. السلام علیکم. اچھا میرا سوال جو ہے آپ چاروں سے یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام، ٹھیک ہے، صرف 200 لوگ محض لوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور 200 لوگ جو ہے وہ صرف بیٹھ کے تماشا ہی دیکھتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ جو بھی حکومت آتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ایک روڈ دے دیا جاتا ہے، احساس پروگرام، ٹھیک ہے، اور بے نظیر انکم سپورٹ، جس کی وجہ سے لوگ لائنوں پہ کھڑے رہتے ہیں اور اپنا روٹی مکان جو ان کا نعرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں. اور یہ جو ذلت ہے غریب افواج جو ہماری مائیں بہنیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، روڈوں پہ کھڑی ہو رہی ہیں، دھوپ میں روزے کی حالت میں جا رہی ہیں، صحیح ہے، تو اس کا لائحہ عمل کیا ہوگا اگر آپ کی گورنمنٹ آتی کسی بھی آپ چاروں میں سے، تو اس کا لائحہ عمل کیا ہوگا کہ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں چیز غریب افواج ہوگی یا اس کا کوئی لائحہ عمل دیکھیں سب سے پہلا ہم نے سوال کیا کہ 200 لوگ ہی ہمارا ملک چلا رہے ہیں، ان 200 لوگوں کے علاوہ کوئی کیوں نہیں ہمت کر رہا. تو پاکستان آزادی پارٹی کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور جب آپ کا دل کرے آپ جوائن کریں پاکستان آزادی پارٹی. بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ 200 لوگوں کے علاوہ اور لوگ آئیں، پاکستانی عوام میں سے آئیں اور وہ آ کے اس ملک کو لیڈ کرے، اس ملک کو چلائے اور اس ملک کی چیزیں بہتر کرے. اور یہ ہو رہا ہے. ہمارے پاس جو ہے ہمارے پارٹی کا منشور کا حصہ ہے کہ ہم جب بھی الیکشن میں ٹکٹ دیں گے تو 80% ہم نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اپنے بڑی ایج کے جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کو ہم ٹکٹ دیں گے. تو پہلا آپ کے سوال کیسے ہے کہ 200 لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں، تو اس تعداد کو بڑھنا چاہیے. مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں غلام در غلام اور غلامی در غلامی کے زمرے میں آئے. ہم صرف کیا کمنٹس کے لیے ہیں، لوگوں کے تنقید کے لیے، عملی پریکٹیکل طور پہ میدان پہ آ کے اس پہ کام کیوں نہیں کر رہے. دوسرا سوال آپ نے کہا کہ بے انکم سپورٹ کے حوالے سے میں نے اس پر تفصیلی بات کر دی کہ 800 آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی تعلیم پر آپ کو 29 روپے دی جا رہی ہے، لیکن آپ کو جو ہے وہ بیکاری بنانے کے لیے 830 ارب روپے دیے جا رہے ہیں. تو کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے 29 ارب روپے ہونے چاہیے تھے، لیکن آپ کی تعلیم پر 830 ارب ہونے چاہیے. لیکن یہاں بالکل الٹ ہے کہ آپ کو اتنی تعلیم دی جا رہی ہے کہ 200 صرف 29 ارب روپے کی، لیکن آپ کو بیکاری بنانے کے لیے 830 ارب روپے IMF سے قرض لے کر آپ کو دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ وہ 10,000 روپے لے کر جو ہے وہ دوبارہ حکومت کی غلامی در غلامی میں آئے. کیونکہ اگر آپ کو 830 ارب روپے اگر تعلیم کے لیے خرچ کر دیے تو پھر آپ کے اندر شعور آئے گا، پھر آپ کے اندر AI ہوگی. آپ نے ہمارے منسٹر صاحب کی جو ہے وہ اسپیچ سن لی ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قوم کو جو ہے وہ AI سے بچانا ہوگا، نوجوان AI کو نہ پڑھے. تو AI کو اگر نوجوان نے پڑھ لیا اور AI سیکھ لیا تو پھر سوال کرے گا، اور یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ ان سے سوال ہو. یہ تو چاہتے ہیں کہ 830 ارب روپے IMF سے قرض لے کر آپ کو مزید مقروض کر کے آپ کو دے دیا جائے تاکہ آپ غلام در غلام بنیں. اس پہ سوال مختصر سا کیجیے گا اور جواب دیں. اچھا میں بھائی کے سوال کا تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا. آپ کے سوال یہ تھا کہ 200 لوگ جو ہیں وہ اس ملک کو رول کر رہے ہیں. ہمارا موقف اس میں تھوڑا سا مختلف ہے. 200 لوگ ہی صرف اور صرف 2 خاندان، محض 2 خاندان اس کو رول کر رہے ہیں. ایک نواز شریف کی بیٹی، شہباز شریف اس کا بیٹا، اس کا داماد، اس کا کزن، اس کا فلاں. یہ 2 خاندانوں کے درمیان ان کا کشتی چل رہی تھی. اس دوران پاکستان میں ایک انصاف گورنر آئی، نوجوانوں کی جماعت. اسی کے ساتھ یہ بات لازمی جوڑوں کہ نوجوانوں کی جماعت. میں ایک مل مزدور کا بیٹا تھا، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا
میں پاکستان میں ایک انصاف ایسا 2011 میں بنا اور میرا کچھ سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں, میرا ماما تایا چاچا یا میرا کوئی اتنا بڑا خاندان نہیں کہ جو سیاست میں مجھ سے پہلے ہو. میں شاید اپنے خاندان کا واحد شخص ہوں جو پاکستان میں ایک انصاف میں پولیٹکس میں ہوں, اور اس کے ساتھ مجھے میری سیاسی جماعت نے ایک مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن لڑنے کا موقع دیا. میں اس میں منتخب ہوا, ٹاؤن کا لاٹھی ٹاؤن کا جنرل سیکرٹری منتخب ہوا. اس کے بعد حالیہ پنجابی الیکشن میں میرے مدے مقابلے جو میں ٹکٹ اپلائی کیا تھا وہ بہت بڑے نام پارٹی کے بھی اور اس کے علاوہ علاقے کی شخصیات میں سے بھی بڑے نام, بڑے نام, بڑے کاروباری ریئل اسٹیٹ والے اور دیگر اس طرح کے. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے جو ہمارا ووٹ تھا اس میں میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے مجھ جیسے ورکر کو ٹکٹ دیا اور میں الحمدللہ پی ڈی ایم کے مقابلے میں 100 چند ووٹوں سے میرے شکست ہوئی, اور وہ بھی شکست ہوئی نہیں کیونکہ ان کا جو حربہ ہے ہرانے کا الیکشن اس فارم 45-47 والا ہمارا 2023 میں چل رہا ہے, اس کے تحت ہمیں ہروا دیا گیا. لیکن یہ جو سیاسی جماعت ہے یہ آپ سب کی سیاسی جماعت ہے. آپ سب دیکھیں, آپ سب کے پاس جس طرح رائٹ ہے, جس طرح آپ سب کے پاس رائٹ ہے ووٹ دینے کا, اسی طرح آپ کے پاس تمام سیاسی جماعتوں کے اندر رائٹ ہے کسی کو بھی آپ بہتر سمجھیں اور اس میں شامل کریں. آخر میں جو آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کہا, یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہوتا ہے یہ صوبے کی حد تک موجود تھا پہلے سے. ہماری گورنمنٹ کے اندر چونکہ کووڈ آیا تو کووڈ کے بعد ثانیہ نشتر صاحبہ ہے ان کو ذمہ داری دی گئی کہ ہم ریلیف کی صورت میں راشن کیسے پہنچا سکتے ہیں ان گھروں تک جو کووڈ کے اندر جو دیہڑی دار ہے, جو طبقہ ہے جو ڈیلی بیس پہ کماتا ہے, ان کو ہم کیسے ریلیف دیں. تو اس حوالے سے یہ ایک احساس ایمرجنسی پروگرام ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس کے اندر کوئی لائنیں نہیں لگائی گئی تھی. میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور آپ ابھی بھی اس کو چیک کر لیں. یہ تو اس کے بعد انٹری ہونا اور ساری چیزیں ڈیٹا دینا یہ بات کا پروسیس تھا, لیکن احساس ایمرجنسی پروگرام کے تحت لوگوں کو ان کے نمبرز پر 13,500 روپے رمضان میں اور اس طرح کووڈ کے اندر 3 مرتبہ دیے گئے. اس کے بعد چونکہ ان کی مینٹلٹی ایسی ہے جو دو خاندان اس وقت ہم پہ رولنگ کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک تو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے لیکن دماغی غلامی سے نکالے ہی نہ. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آپ جو آپ کا پنجاب ہے اس کے اندر آپ جتنے بھی ادارے بنے ہوئے تھے ان کا نام علامہ اقبال سے ہٹا کر نواز شریف, کلثوم نواز, زرداری, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, ٹھیک ہے ہمارے بے نظیر صاحبہ جو شہید ہوئی ٹھیک ہے, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اس کے بعد آپ کو اور معذرت کے ساتھ جواب ذرا مختصر کر دیجیے گا, سب کو موقع مل سکے. میرا چاروں بہنوں سے یہ سوال ہے, اگر آج عوام یہ کہیں کہ سیاستدان بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, صحیح ہے, تو عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے, آپ کے پاس ایسا کون سا ثبوت ہے کہ آپ عوام کے لیے کیا کرو گے آنے والے وقت میں, اور آپ پاور میں آتے ہو آنے والے 100 دنوں میں عوام کے لیے آپ کیا کرو گے؟ الحمدللہ تحریک جوانان پاکستان کی صرف کراچی پر نہیں پورے ملک پر ایسی نظریں ہیں کہ وہ اچھے لوگوں کو بھی سلیکٹ کر رہی ہے اور اچھے لوگوں کو بھی آگے لے کر آ رہی ہے. یہ پاکستان میرے خیال سے میرے تمام بھائیوں نے وزٹ کیا ہوگا, کراچی کا تو تمام لوگوں نے وزٹ کیا ہوگا, صحیح ہے. ہم ابھی اقتدار میں نہیں آئے اور اگر آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی اچھے بندے کو چننا ہو تو پھر اس کے علاقے میں جا کے اس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے. جب کردار اچھا ہوگا تو آپ اس کو ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں. جب آپ اس کو ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ جس طرح اس کا کردار ہوگا اس طرح وہ پاکستان میں کام کرائے گا. یاد رکھنا ہماری الحمدللہ میرے پاس پورے تمام ثبوتوں کے ساتھ ڈاکومنٹ موجود ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کراچی کی کیا صورتحال ہے.
کراچی میں قدرت بن جانے والے منصوبوں میں سر فہرست K4 منصوبہ ہے جو 24 سال گزرنے کے بعد بھی مکمل نہیں ہو سکا. 260 ملین گیلن پانی یومیہ کراچی کو ملنا تھا جس کی درجنوں ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود بھی یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا. 24 سال میں 20 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. لاگت 24 ارب روپے سے، یہ آپ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ تھا، 24 ارب روپے سے 250 ارب روپے تک پہنچ گئی. یہ منصوبہ 24 سال گزرنے کے بعد بھی مکمل نہیں ہوا اور اب تک اس کے دور دور تک کوئی مکمل ہونے کے اثرات نہیں ہیں. دوستو اس کے بعد پھر اس پر دو دفعہ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ اسپیچ کی، اس میں سے ایک دفعہ اسپیچ کی ہے، 2 بار قائم علی شاہ نے بریفنگ دی ہے اور 1 بار مراد علی شاہ صاحب نے ان کو بریفنگ دی ہے K4 کے منصوبے پر. یہ میں اس لیے پورے ملک کے جو معاملات ہیں، پورے ملک کی جو کرپشن ہے، وہ تمام چیزیں ہم ذہن میں نہیں رکھ سکتے، اس لیے میں نے یہ تمام چیزیں لکھتم میں لے کر آیا ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو مستند بات بتائی جائے. مستند بات وہ ہوتی ہے جتنی کرپشن ہوئی اور جتنا پیریڈز گزرا. جس طرح میں نے بتایا K4 کے منصوبے پر کہ جتنے سال گزرے اور جتنی کرپشن ہوئی اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں. اس کے بعد پھر باری آتی ہے S3 پروجیکٹ کی. کراچی یومیہ 500 ملین گیلن سے زائد انڈسٹری اور سیویج کا گندا پانی سمندر میں گرتا ہے کراچی کا. یہ بہت بڑا جرم ہے. اس سمندری آلودگی میں 2007 میں سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا. اس پر بھی کرپشن 8 ارب روپے صحیح ہے، اور 8 ارب روپے سے یہ شروع ہوا تھا. 19 سال کے بعد لاگت 36 ارب روپے آ گئی ہے. 19 سال گزر گئے، یہ منصوبہ بھی مکمل نہیں ہوا. ایک اور بڑا منصوبہ، آپ کراچی کی روڈیں دیکھ لیں، یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں، آپ کراچی کی جس سڑک پر چلے جائیں آپ گاڑی نہیں گزار سکتے. ایک بارش ہوتی ہے کراچی دھرم بھرم، اس کے لیے ایک سرکولر ریلوے بحالی جس کے لیے 26 سال سے صرف دعوے کیے جا رہے ہیں. کون سا ریلوے کا نظام جو کراچی کے اندر چلنا تھا. 294 ارب روپے لاگت آئی. ٹھیک ہے، یہ سارے منصوبے کراچی کے منصوبے تھے لیکن نامکمل رہے. یہ میں نے عوام کو بتانا تھا کہ دوستو آپ اگر انشاءاللہ اچھے حکمران چنیں گے تو یہ ملک پاکستان کراچی دنیا میں اپنا نام روشن کرے گا. جی جی آپ دونوں دیکھیں وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور ان کا بھی وزیر اعظم رہ چکا ہے. آپ دونوں کو تو گورنمنٹ نہیں ہے، ان دونوں کو گورنمنٹ. تو سب سے پہلا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں، کافی دیر سے سن رہا تھا، بہت اچھی لگی آپ کی باتیں ماشاء اللہ سے. لیکن PTI کو سب سے پہلے کون تھا اور 2011 سے پہلے PTI کا کوئی شاید نام بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اور پھر PTI کو جو 2011 کے بعد اٹھایا گیا، اس نے اٹھایا، فون لے کر آیا. آپ نے 2 خاندانوں کی بات کی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پیپلز پارٹی اور نون لیگ حقیقت میں شروع سے حکومت کرتی آ رہی ہے، لیکن آپ کی حکومت نے کیا کیا اور پاکستان کو کیا دیا؟ آپ کے وزیر اعظم کے دعوے تھے کہ ہم گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے، کیا اس پر عمل ہوا؟ میرا یہ مختصر سا سوال ہے، اگر اجازت ملے تو پھر بھائی سے بھی میں سوال کروں. پہلے آپ سے سوال. بہت شکریہ. بہت ٹف بہت ٹف سوالات کر رہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ
کا اگر میں اس کا جواب دوں تو میں بہت ساری چیزیں طلحہ بھائی کے سوالات کے جوابات میں دے چکا ہوں، لیکن آپ سے صرف اور صرف موضوعانہ گزارش کہ آپ نے پہلا سوال کیا جس کے اندر آپ اسپیسیفکلی پارٹی کی گرومنگ کی بات کر رہے ہیں کہ 2011 سے پہلے پارٹی کیا تھی اور 2011 کے بعد پارٹی اتنی ابھی کیسے اور اتنی مقبول کیسے ہو. تو آسان سا جواب ہے، پاکستان تحریک انصاف کون سے سال میں بنی؟ 96 سے 2011 تک کتنے سال بنتے ہیں؟ اور آج پارٹی کی عمر اس وقت جب میں آپ سے بیٹھ کے مخاطب ہوں کیا ہے؟ تو جب ہمیں اقتدار پہلی مرتبہ ملا تو ہم 25 سالہ جدوجہد کے بعد اقتدار حاصل کرنے کیا. یہ بھی ایک دن میں رات میں سوئے جیسے ماضی میں اور حال ہی میں ہوتا بھی ہے، جیسے علیم خان صاحب کی پارٹی کو رات کو سوئے تو ایک کینڈیڈیٹ نہیں تھا، اگلے دن ان کو 5 دے دیے جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کی تاریخ ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک عوامی سیاسی جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف جو بنی اس کا مینیفیسٹو بڑا آسان 3 لفظوں میں: انصاف، انسانیت، خودداری. اور یہ ایک ویلفیئر کا نظام تھا جو عمران خان صاحب آج سے نہیں، جب خان صاحب کی والدہ کینسر سے علیل تھی اور پھر اسی بیماری کی وجہ سے وہ دنیا سے چلی گئی، اللہ تعالیٰ کی بخشش فرمائے. اسی طریقے انہوں نے جب شوکت خانہ اسپتال کی بنیاد رکھی اور جب وہ نکلے تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس کی ذہن سازی کرتے رہے. باضابطہ 96 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی. یہ پہلا. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف جو لوگ سوال کرتے ہیں یا ملانے کی کوشش کرتے ہیں کسی ڈکٹیٹر کی پیداوار نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف آپ سب کی سیاسی جماعت ہے اور آج اس وقت تک بھی اس موقف کے ساتھ کھڑی. کوئی سوال کرنا چاہیں؟ وہ سوال مختصر سا کریں گے. السلام علیکم. پارٹی کے موقع پر ٹائم تجارت کے تو میرے سامنے جو سوال آپ جاننا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی بڑی قلت ہے، بجلی گیس کی بہت بڑی قلت ہے اور پانی کی بھی بہت بڑی قلت ہے. آپ کی پارٹی میں کیا رہے گی؟ میں شارٹ جواب دے دوں. قلت نہیں ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ سب جوان ہیں، آپ سب یوتھ ہے، آپ سب کے پاس اینڈرائڈ ہے، آپ سب کے پاس ایک پوری دنیا ہے. آپ صرف اور صرف اے آئی کا استعمال کریں. وہاں آپ پوچھیں 2018 سے لے کر 2023 تک کراچی میں لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں؟ 2018 سے لے کر اس کراچی شہر کے اندر پانی موجود تھا، اس کے بعد کیوں نہیں؟ ٹینکر کے ذریعے کون سا مافیا ہے، کون سرپرستی کرتا ہے اس کی؟ پانی کیوں شارٹ ہے؟ آپ کی گیس جو آپ سلنڈر کی بات کر رہے ہیں یہ وفاق کا کام ہے، تو آپ کی گیس وفاق 2018 سے لے کر 2023 تک آپ کے چولہوں میں تھی، اب آپ کو سلنڈر میں لینی پڑتی ہے اور جہاں پر موجود ہے وہاں پر نہ پریشر نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کو آپ کے پاس بجلی آپ کے پاس موجود ہے. کے الیکٹرک کو عمران خان کے دور کے اندر 11,000 میگا واٹ بجلی کے الیکٹرک کو نیشنل گریڈ سے دی گئی تھی، جو صرف اور صرف اس وقت کے الیکٹرک کے ساتھ جو معاہدہ ہے کراچی کے اپنا سندھ کا، اس میں معاہدے کو آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں. اس کے اندر کیا تھا، کے الیکٹرک کیوں آیا تھا، کے الیکٹرک کو کیوں حوالے کیا گیا تھا کراچی. کے الیکٹرک کو اس لیے حوالے کیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کے اندر کراچی شہر کے اندر جو بجلی کی کنزیوم ہے اس کو ہم پورا کریں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا، جب سے ان کو گرڈ کی بجلی ملی اس کے بعد انہوں نے اپنے جو پلانٹس تھے یا جہاں سے انہوں نے جنریٹ کرنی تھی وہ تو بند پڑے. جو آئی پی پیز کا رونا ہم روتے ہیں کہ آئی پی پیز میں ہم بنا ان کے چلے ہوئے بنا وہ بجلی پیدا ہی نہیں کرے لیکن ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں. یہ وہ معاہدے ہیں جو حکومت پاکستان نے کیے اور جس کی سزا آپ سب ہم سب بھگت رہے ہیں. تمام موجود مہمان جو بیٹھے ہیں سب کو میرا سلام. میرا سوال ان لوگوں سے جو پچھلے ٹائم سے لے کے آج تک جو اقتدار میں بیٹھے ان جماعتوں کو میرا سوال ہے. تو جو ابھی تک اقتدار میں نہیں آئے ان کا سوال نہیں کریں، وہ جب آئیں گے تو ان سے سوال نہیں کریں. لیکن جو گزر چکے ہیں اور جو موجود ہیں ان سے میرا سوال یہ ہے، جیسے آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی صاحب کے اور جیسے اپنا سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ بنتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا فلانا کیا لوڈ شیڈنگ کی. آپ کے دور میں سب سے پہلے گیس کی لوڈ شیڈنگ اسٹارٹ ہوئی.
मेरा सवाल ये बनता है पीपल्स पार्टी से कि सड़कें हमारी छोटी हैं, हमारे स्कूलों के मसले हैं, कॉलेजों के मसले हैं, रोजगार के मसले हैं, महंगाई के मसले हैं, और ये शरह जो बड़ी है ये कब से बड़ी है ये आप लोग जानते हैं। कि तकरीबन अगर जैसे इमरान खान साहब ने आके एक ऐलान किया था कि मैं इंतखाब करूँ। अच्छा, दोनों सवाल आपके बड़े खतरनाक नहीं है, लेकिन थोड़े से मुश्किल है। उनमें अगर सही मालूम में जवाब दूंगा तो बड़े मुश्किल हो जाएगी, खासकर मेरे लिए, क्योंकि आजकल हमारे लिए ऐसी जमीन है। एहतिसाब की जब आप बात करते हैं तो हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि हम जिस तरह हमारे कुलीग बैठे हैं और हम इस तरह सियासी जमातों के दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि हम जब पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम में जाते हैं तो मैं वैसी आवाज़ लगाता हूँ शुगल के लिए, चोर, तो सब पीछे देखने लग जाते हैं कि मुझे तो नहीं कह रहा, यानी कि सब है। बात समझ में आ रही? अगर हम एहतिसाब की बात करते हैं ना तो फिर रात को डाले आ जाते हैं। अगर हम एहतिसाब किस मुल्क में खास होता, हालांकि ये वो मुल्क है जो करने की बुनियाद पे बना है, जो हक की बुनियाद पे बना है, लेकिन उसके बावजूद ये हाल है। तो हम इस सिस्टम से लड़ रहे हैं। और हमारी, जैसे भाई का सवाल था, एक उसका भी साथ में जोड़ दूं कि क्यों गवर्नर हाउसेस को कन्वर्ट नहीं किया गया पार्ट्स में, यूनिवर्सिटीज में, जो हमने प्लान किया था, जो हमारा 100 दिन का प्लान था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इससे पहले कुछ चीजें बात इनके सवालात में, तला भाई के सवालात के जवाब दे दिए थे। सूबाई हुकूमत, जैसे भाई ने साथ कहा कि 800 अरब रुपए आप दे रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, और भाई पाकिस्तान स्टील मिल बंद पड़ा हुआ है जहां पर लाखों लोगों का खानदान पलते थे, उसको 800 अरब रुपए लगा के और बाकी लागत लगा के उसको क्यों नहीं ऑन करते? उनको कारोबार क्यों नहीं देते? उनको आप भिखारी क्यों बना रहे हैं? क्यों आप उनको मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे? मछली खिला रहे, हाथ मिला के मछली खिला रहे हैं, वो भी उस पे कांटा लगा हुआ खींच लेते हैं वापस आपके हलक से, जैसे अभी इस बजट में किया। तो इसलिए एहतिसाब की बात आप करोगे तो मेरे साथ आप कैमरे में नजर आ रहे हैं, शायद आप भी नजर ना आए। तो इसलिए ये सारे मसले मसाइल हैं, हम इसी जंग में लगे हुए और जंग लड़ रहे हैं। रह गई आपकी आखिरी बात कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर गैस की बंदिश है। मैं फिर आपसे कहता हूँ, आप AI आपके पास मौजूद है, आप सिर्फ उसको सर्च कर लें कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर गैस का बुरान नहीं आया। LNG और दूसरी चीजों में हाँ महंगी जरूर हुई थी शॉर्टेज की वजह से कोविड में, जिस तरह अभी जो इन्होंने महंगाई कम हुई और बढ़ाया पेट्रोल और गैस ज्यादा, लेकिन उस वक्त शॉर्टेज की वजह से उसमें कमी आई थी। हमारे दौर के अंदर गैस की शेडिंग नहीं हुई थी। क्या आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा? ये आप सब भाइयों से मेरा सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करूँगा आप सब लोगों के लिए, आप इंतजार में आए और इंशाल्लाह आप मुल्क के बड़े अच्छे लीडर, कारकुन, वज़ीर आज़म माशाल्लाह बनेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है आपसे। आप ये बताएं कि ये जो इस्लामी हुकूमत है इनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि अगर हमें हमारी पाकिस्तानी अवाम 24 करोड़ के लिए अगर हमारे को कहीं से सहूलत नजर आती है, ईरान से या कई और दूसरे ममालिक से अगर हमारे को सहूलत नजर आती है, हम अपनी अवाम के लिए सहूलत ले सकते हैं या नहीं ले सकते? इस पर पहले तो मैं भाई का जवाब दे, उन्होंने कहा कि 100 दिन में आप क्या कर सकेंगे। इसका सियासी जवाब तो ये कि 100 दिन बहुत है, 10 दिन में हम मुल्क में इनकलाब लाएंगे, लेकिन ऐसे हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिर सी बात है, 77 साल का गन है, ये न 100 दिन में हर ठीक होगा ना 1000 दिन में ठीक होगा। तरजीहाती बुनियाद पे हमें पूरे मुल्क के दोबारा इसको सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको हम, कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है कि हम प्रोजेक्ट बनाए और 100 दिन में मुल्क ठीक हो जाए। आपका सवाल था कि हुक्मरान अपनी मर्जी से क्यों नहीं खरीद रहे। हम ईरान जो है वो जरदारी साहब ने गैस लाइट जो मनसूबा बनाया था वो मुकम्मल एक गैस नहीं खरीद सकते। उसकी वजह है कि हमारे पास दबाव है। दबाव क्यों है? तो हम मकरूज़ हैं। हम मकरूज़ क्यों हैं? क्योंकि हम जो है पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप देने के लिए हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरह के एक प्रोग्राम लाते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम फातिमा जिना प्रोग्राम क्यों नहीं रखा जाता? इसलिए कि अगर ये नाम रखिया तो पाकिस्तानी कौम को जहनों में ये बात आएगी कि ये पैसे इसलिए मिल रहे हैं कि पाकिस्तान को जिसने बनाया था ये उसकी बेटी और उसकी बहन का नाम से हमें पैसे मिल रहे हैं। बेनज़ीर मोहतरमा का नाम इसलिए रखा कि कौम के जहनों में ये बात है कि हमें मोहतरमा की वजह से मिलते हैं, बल्कि अब तो कौम ये कहती है कि बेनज़ीर के जो सोने बाहर मुल्कों में पड़े हुए हैं और ये उसकी तरफ से बेनज़ीर ने वसीयत की थी और हमारा माइंड सेट ऐसा बना दिया गया है कि हमारी आवाम कहती है कि ये पैसे बेनज़ीर साहिबा के सोने पड़े हुए थे, उन्होंने वसीयत की थी कि इसके पैसे महीनावार जो है वो हमारी कौम को मिले।
تو یہ پیسے IMF سے قرض لیتے ہیں, قرض لے کے قوم کو بھکاری بناتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے نام سے, اور جب قوم بھکاری بن جاتی ہے اور ہم جب IMF کے مقروض ہو جاتے ہیں, پھر ہمارا بجٹ بھی IMF بناتا ہے, ہمارے پیٹرول کی قیمتیں بھی IMF طے کرتا ہے, ہم نے جو ہے وہ کتنے سود دینا ہے کتنا دینا ہے, ہمارا سب کچھ ہمارا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بجٹ وزیر خارج آپ کا وزیر جو ہے خزانہ بنا رہا ہے؟ وزیر خزانہ نہیں بنا رہا, وزیر خزانہ بیچارہ اس کے 1-2 دن پریکٹس کرتا ہے, پریکٹس کر کے آ کے وہ بیان کرتا ہے. وہ غلط کیوں بیان کر رہا ہے؟ کہ اس نے ٹھیک سے پریکٹس نہیں کی ہوتی. اگر وہ ٹھیک بیان کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ بجٹ خود بنائے. جب وہ اپنا ہی بجٹ بنائے وہ بیان نہیں کر سکتا, اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھی ہوئی پرچی بیچارہ بیان کر رہا ہے, اور اس نے اس کی ٹھیک پرچی جو ہے وہ اس سے تیاری نہیں کی تھی, اور جو IMF سے اس کو ملا تھا اس کو جو ہے وہ قوم سے بیان کر رہا ہے. اس وقت قوم جو ہے وہ غلامی کے دلدل میں اس لیے مبتلا ہے کہ ہم IMF کے مقروض ہیں. ظاہر سی بات ہے, مقروض بندہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتا, وہ اسی کی مرضی سے فیصلے کرتا ہے. ہم IMF کے, ورلڈ بینک کے اور ان سب کے مقروض ہیں, لہٰذا ہمارا سب کچھ وہی طے کرتے ہیں. باقی یہ تو سارے کٹپتلی ہیں اور بیچارے صرف دکھلاوے کے لیے. ایک لائن میں آپ کا جواب دوں, ایک لائن میں اس وقت ملک کا جو وزیر اعظم ہے 47 کے ذریعے 17 سیٹوں والے, اس کی ایک لائن بڑی مشہور ہے, اس کی بڑی میم بھی بنتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں, اور غلام جو ہے وہ آزادانہ بغیر ناٹ اس طرح کچھ آپ نے جملہ سنا ہوگا, بڑا مشہور ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں اور غلام آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے, چونکہ باقی ملکوں پہ پابندی ہے جہاں سے ہم یہ چیزیں نہیں خرید سکتے. تو ایسے لوگوں کو لائیں, ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو یہ سوچتے ہو یا جن کی سوچ یہ ہو کہ ہم غلامی سے آزادی حاصل کر کے ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. دوستو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, اور اگر کوئی نان مسلم بھی یہاں بیٹھتا ہے, ہمارا بھائی ہے, وہ چاہیے کسی بھی اس سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے, یاد رکھنا اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ کلمے کی بنیاد پر بنا تھا, اور دو نظریاتی ملک جو کلمے کی بنیاد پر بنے, ایک اللہ کا گھر اور دوسرا پاکستان. میں کہتا ہوں کہ یہاں اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قرآن اور حدیث کا آپ اگر یہاں نفاذ کر دیں تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی لوگ چلتے ہوئے آئے جو کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ہم یہ کر کے دکھائیں گے, اور جو دور گزر گیا کچھ نہیں ہوا, صحیح ہے. تو جس نظریے پہ پاکستان بنا اس نظریے پہ اگر الحمدللہ ہم چلیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ چور کی سزا آپ ہاتھ کاٹنے پر رکھ دیں, انشاءاللہ پورے کراچی میں 2 سے 3 لوگوں کا ہاتھ کٹے گا, چوری ختم. کوئی اس کے لیے ہم نے کیمرے نہیں لگانے, کوئی اس کے لیے ہم نے بڑے بڑے بجٹ پیش نہیں کرنے. آپ اسلام پر صرف چلیں, آپ دین پر چلیں. جس نظریے کے لیے پاکستان بنا تھا, جس اس پر پاکستان بنا تھا, اس کو لے کر چلیں. آپ قرآن اور حدیث کو آپ آگے رکھیں, قرآن میں جو شریعت نے جو بتا دیا اس کو آپ سامنے رکھیں. انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ جتنے بھی پارٹی کے لوگ آ گئے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے دور پر یہ کر دیں گے اور ہم اپنے دور پر اس طرح کا یہ معاملات کر کے جائیں گے, سارے معاملات کو چھوڑیں. آپ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھیں اور پاکستان کا قانون اس پر لے کر چلیں. انشاءاللہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ 10 دن کے اندر پورے پاکستان میں کرپشن بھی ختم ہوگی, پورے پاکستان میں قتل و غارت بھی ختم ہوگی, اور پورا پاکستان انشاءاللہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہاں کوئی چور نہیں ہوگا, یہاں کوئی ڈکیت نہیں ہوگا, اور یہاں کوئی فسادات نہیں ہوں گے. اچھا, میرا ایک سوال ہے. السلام علیکم, میرا نام مانیہ صاحب ہے اور میں دہلی نیوز کی رپورٹر ہوں. تو میرا سوال آصم صاحب آپ سے ہے کہ نون لیگ کے دور میں جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ 85 روپے تھی, ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ کی پارٹی اقتدار میں آئی, پیٹرول کی قیمت ایک دم سے آسمان کو چھو گئی, جو 85 روپے سے 126 روپے تک بڑھا دیے قیمت کو, اور وہ سلسلہ آج تک رک نہیں سکا. تو اس کے کیا وجوہات ہیں, آپ بتائیں گے؟ جی, ایسا ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو اس وقت جو پیٹرول ہمیں ملا اس کے جو پرائسز تھے وہ آپ نے اس کا فگر بھی بتایا, اور پھر ہماری گورنمنٹ کے اندر جو آپ نے ریٹ بتایا اس سے بھی کئی گنا اوپر گئے تھے, بالکل گئے تھے. اچھا, اس چیز کا کمپیریزن جب کیا جاتا ہے تو اس میں آپ سب لوگ نیشنل ٹی وی پہ ایک چیز بڑے غور سے سنتے ہوں گے
کہ ہمیں اتنے روپے پر بیرل پاکستان کو آئل ملتا ہے، اس کے تناظر میں اس کے اوپر ریٹ طے کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. ہم اس وقت کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہے، اور اس وقت کیوں کہہ رہے تھے کہ جو مہنگا ہوا ہے اس میں بھی کمی. کووڈ کے اندر میں نے جیسے بتایا گیس LNG کی شارٹیج اور پیٹرول اس طریقے سے یہ ساری چیزوں کے اوپر آئل ہمیں نہیں مل رہا تھا، اور اس کے پرائسز اب ہوئے تھے اس سے پہلے اور اس کے بعد. اس کی وجہ سے لیوی جو یعنی کہ جو اس کی پاکستان جو یعنی کہ حکومت پاکستان جو چیز طے کرتی ہے وہ یہ طے کرتی ہے کہ اس کے اوپر جو ٹیکسز ہے لیوی قیمت میں اس کو کم سے کم رکھا جائے. اس وقت ہماری گورنمنٹ کے اندر 5 سے 7% تھی، جو اس وقت آپ 50 سے 75% لیوی ادا کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہ اس وقت بھی کلیم کرتے تھے اور اب بھی کلیم کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کے اندر جب ہماری گورنمنٹ گئی اس وقت 150 روپے فی لیٹر پیٹرول تھا، جبکہ فی بیرل ریٹ جو پرائس عالمی مارکیٹ کے اندر تھے اس میں ہم سبسڈی دے رہے تھے، یعنی کہ ہم لیوی زیرو پہ لے آئے تھے اور اس کے اوپر ہم سبسڈی بھی دے رہے تھے. حکومت پاکستان الٹا خزانوں میں سے اس کو ریلیف دے رہی تھی پاکستانی عوام کو. اس کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ کہنا چاہوں گا آپ لوگ سے کہ آپ کے جیسے ووٹ ہیں اس کے حساب سے اچھا لیڈر کون سا ہونا چاہیے. ہر بندے کی جو پسند ہے. یہ تو سب کو مشکل میں ڈال دیا. میں بتاتا ہوں اچھا لیڈر وہ ہونا چاہیے. میں آپ کو آسان کرتا ہوں. اس ملک میں اس وقت سیاسی جماعتیں یہ میں سب کے لیے آخری میرا بھی میسج ہوگا کہ سب آسان کر دیتے ہیں کہ اس ملک میں لیڈر چن لیں. ملک کی سطح پہ کتنے لیڈر، اس لیڈر میں سے فلٹر کریں کہ جو سب سے یہ میرے لیے نہیں، میں تو کلیم کرتا ہوں عمران خان جیسا ایماندار دیانتدار شخص کوئی ہے یہ میں کلیم کرتا ہوں، لیکن آپ سب کے لیے آسان کر دیتے ہیں. سب سے کم کرپٹ کون ہے، سب سے کم جو ہے اس کے دور میں مہنگائی میں اضافہ ہوا، سب سے کم عوام کے اوپر کس نے ظلم جبر یہ سب چیزیں کی، یا کون ایسا لیڈر ہے جو دامدار. تو آسان کر دیں، جو سب سے کم ہو اس کو سپورٹ کریں، اس کو لائیں جو آپ کے حالات بہتر کر سکتے ہیں. یہاں پہ اچھا لیڈر وہ ہے میرے محترم دوست جس نے وعدے کیے ہوں اور پھر وہ وعدے نبھائے ہوں. پاکستان میں اقتدار میں آنے سے پہلے تمام لوگ وعدے کرتے ہیں، تمام لوگ آپ کے گھروں پر جا کر ووٹ مانگتے ہیں، لیکن جب وہ اقتدار میں آتا ہے اور ان کے وعدے پھر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. آپ ان کو ڈھونڈ نہیں سکتے. کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ڈیفنس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. تو اچھا لیڈر وہ ہے جو اقتدار میں آنے سے پہلے اپنا جو وعدہ کرنا ہے اقتدار میں آنے کے بعد وہ وعدہ نبھائے، ملک سے باہر نہیں جائے. وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اقتدار سے پہلے وعدے کیے اور کتنے لوگوں نے اقتدار کے بعد وہ وعدے نبھائے. اچھا لیڈر وہ ہے جو اقتدار سے پہلے وعدے کرے اور اقتدار کے بعد عوام کے بیچ میں بیٹھ کر وہ وعدے نبھائے. یا تو وعدے کرے نہیں اور کرے تو پھر اس پر عمل بھی ہو. اچھا عاصم صاحب، سوال میرا آپ سے ہے. میں JN نیوز کا رپورٹر ہوں ڈسٹرکٹ اورنگی کا. اچھا کافی دیر سے آپ کو میں سن رہا تھا اور توجہ بھی دے رہا تھا. اچھا اس ایریا میں ضلع اورنگی، ضلع ڈسٹرکٹ ملیک، ضلع ملیک، یہاں پہ اکثر غریب طبقے کے لوگ رہا کرتے ہیں. عمران خان صاحب جب اختیار میں آئے تھے سب سے پہلا جو قدم انہوں نے اٹھایا غریبوں کے لیے، جو میں آپ کو ابھی دکھاتا چلوں، اینڈرائڈ موبائل ہے. اگر میں 20,000 کا لے رہا ہوں، یوز میں 10,000 کا دے رہا ہوں. اوبیسلی اگر یوز میں موبائل کو کچھ موبائل کے ڈبے نہیں ہوتے، پرچی دیا جاتا ہے. تو ایسے موبائلوں پہ پٹیاں لگانے کا کیا مقصد ہے؟ جو بہت لوگ اس میں نقصان ہو گئے، جنہوں نے جو ہے مہینہ ہو گئے کمپنیوں میں کام کر کے 10,000 5,000 روپئے سیلری جمع کر کے وہ ایک اینڈرائڈ موبائل لیتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 دن کے بعد پٹیاں لگ کے بند ہو جاتا ہے. ذرا اس کا مجھے جواب. دیکھیں، سب سے پہلے انسان کی جان، مال اور ملک کے ہم سب کے لیے چاہے ہم کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، کسی بھی سیاسی جماعت سے اختلافات اپنی جگہ، سوچ اپنی جگہ، ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان. یہ نیشنل سیکیورٹی کے اندر آتی ہے ساری چیزیں. یہ انڈیویجلی آپ کا ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ آڈے پہ ریلیف دینا ہے
یا آپ نے گندم پہ ریڈنگ دینا یا دیگر ایسی چیزوں پہ جو آپ کی روزمرہ کی اشیاء ہے، یہ وہ موبائل، یہ وہ ڈیوائس ہے جو آپ کے لیے ایجوکیشن کے لیے بھی ہے، جو آپ کے پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے واقعات، جیسے میں آپ کو اس چینل پہ ذکر نہیں کر سکتا، جو ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں جس میں یہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ نیشنل سیکیورٹی کے اندر آتا ہے۔ یہ وفاق نے طے کیا اور اس وقت کوئی بھی ایسی چیز اس کے اندر امپلیمنٹ نہیں کی کہ اس کے ریٹ انکریز ہو جائے۔ جو نان پی ٹی اے موبائل ہے، اب میں نے یہ ڈبل بیک موبائل لیا تو یہ پی ٹی اے اپروو کر کے دینا کمپنی کا اور شاپ والے کا کام ہے، لیکن ہم جب یوز میں لیتے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا تھا نیشنل سیکیورٹی کے اندر کہ آپ کے پاکستان کے باہر سے بہت سارے موبائل آتے تھے جو پی ٹی اے اپروو نہیں ہوتے تھے اور وہ ایسی چیزوں میں استعمال ہوتے تھے جو ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بنتے تھے۔ اس کی وجہ سے صرف اور صرف تاکہ لوگ اس کو رجسٹر کروائیں، اور پی ٹی اے وہ ادارہ ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، انہوں نے اس کو رجسٹر کرنا تھا، اس کی ایک فیس رکھی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا ہوتا ہے کہ عمران خان کے دور میں اندر ایسا بھی ہوا ہے جس کا میں خود دیکھتا ہوں کہ 100 روپے چیز میں اضافہ ہوا تو جو ریڈی والا ہے، دکاندار ہے، اس کے پاس جاؤ تو کہتا ہے عمران خان کی گورنمنٹ آ گئی، تبدیلی آ گئی، 500 کی ہو گئی، بڑی 100 روپے وہ 500 کی بیچتا تھا، کچھ قصور ہمارے اپنے تھے۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں کی گئی اور اس میں بھی ریلیف تھا کہ یہ جو پیمنٹ ہے آپ نے 3 مہینے کے اندر اس طرح ادا کرنی ہے اور موبائل رجسٹر کروانا ہے۔ تو یہ ہم سب کی سیکیورٹی کے لیے ضروری تھا اور یہ کیا۔ اچھا، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بڑے بڑے بلڈنگیں اور غریبوں کے دکانیں مکان توڑے گئے، جس کا ثبوت میں آپ کو فرنگی 6 نمبر مارکیٹ کا دیتا ہوں، وہاں پہ تقریباً وہ دکانیں کئی عرصوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس سے پچھلا جو حکومت تھا کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ سرکس کے اوپر وہ دکانیں بنایا جا رہا ہے، اس وقت وہ توڑا نہیں گیا۔ جو وہاں پہ کسی نے کرائے پہ رینٹ پہ لیا ہوا تھا، کسی غریب نے بائک کی میکینک کی دکان لگائی ہوئی تھی، سارا دکان سارے سامان مسمار کر دیا گیا عمران خان صاحب کے دور میں۔ پتہ آپ کو؟ جی ذرا اس کا بھی جواب دیں۔ بڑا آسان ہے، سندھ کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے انصاف کی نہیں تھی۔ یہ ادارے جو انکروچمنٹ کے اور جو یہ ادارے ہیں یہ صوبائی گورنمنٹ کے ماتحت آتے ہیں۔ عمران خان کی گورنمنٹ جن کے وفاق میں تھی، وفاق کے ماتحت نہیں آتے۔ یہ جو جگہیں گرائی گئی، یہ اس کا ہم پہ اس کا بوجھ نہیں آتا۔ جو اس وقت بھی اقتدار میں ہے صوبے میں اور وفاق میں ان کے ملتی جنتی حکومت ہے، یہ ان کے اس میں آتا ہے۔ ہاں، ہمارے دور میں بالکل انکروچمنٹ ہوئی، کراچی کے اندر بھی ہوئی، لیکن ان ایریاز کے اندر ہوئی، جیسے میرے بھائی نے ایک جب وہ اپنی ساری ڈیٹیل بتا رہے تھے، کرپشن کی داستان سنا رہے تھے، اس کے اندر KCR منصوبہ جو 1100 ارب روپے عمران خان نے اپنے دور اقتدار کے اندر پیکج کیا تھا کراچی کو، کراچی پیکج کے نام، اس کے اندر KCR منصوبہ بحالی بھی تھا، تو اس کے اندر گجر نالے کی صفائی اور دیگر جو کام ہوئے تھے، اس کے ساتھ KCR کے روٹ کے اوپر، یعنی کہ وفاق ریلوے کی جو زمین ہے اس کے ارد گرد جو انکروچمنٹ تھی وہ ہماری گورنمنٹ میں ہوئی تھی اور اس کو کیا گیا تھا۔ لیکن اسی منصوبے کے تحت عمران خان غریبوں کا لیڈر تھا، اس میں یہ شامل تھی کہ جس کی دکان، جس کا گھر گرایا جائے گا، اس کو متبادل زمین سندھ گورنمنٹ دے گی اور اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ وفاقی گورنمنٹ اس کا بوجھ اٹھائے گی۔ السلام علیکم۔ میرا سوال جو ہے پی ٹی آئی سے یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں ان کی حکومت پنجاب کے اندر بھی موجود تھی، اور اگر کراچی سندھ کے اندر موجود نہیں تھی لیکن وہ وزیر اعظم کے عہدے پر تھا، وہ پورے پاکستان کے اندر ملکی سطح پر کچھ بھی قوانین چلا سکتا ہے۔ اس کے باوجود مملکت خداداد پاکستان کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کلمے کی بنیاد پر اس ملک کو بنایا گیا۔ اس کے باوجود اگر اس ملک کے اندر مساجد پر انگلیاں اٹھائی جائیں اور یہ کہیں کہ یہ تجاوز کا جگہ ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ پوری دنیا کی روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کے لیے بنایا گیا۔ اس کے بعد یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسجد قبضے کی جگہ ہے، یہ تجاوزات کی جگہ ہے، تو یہ مسجد توڑنے کی آئیڈیا، ان کی بات دماغ میں کہاں سے ہے؟ جو صدیوں سال پرانا مسلمانوں کی آبادی ہونے کی سے پہلے بھی پاکستان کے ایسے جگہوں پر مساجد تعمیر تھی، وہ مساجد بھی توڑی گئی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ایک تو ہماری بدقسمتی
बदकिस्मती ये कि जिसमें मैं दादा भाई को गुजारिश भी करूँगा कि एक पॉडकास्ट और रखें जिसके अंदर सिस्टम यानी कि जो निज़ाम है, हुकूमतें चलती कैसे हैं, हुकूमतों का हिस्सा किसके अख्तियार में क्या आता है, उसके ऊपर रखें ताकि हम शायद जो हमें पूरी नॉलेज है हम शेयर कर सकें। देखिए हमारी बदकिस्मती ये है जो 18वीं तरमीम का जिक्र किया जाता है और उसमें बड़े बड़े रिवॉर्ड लिए जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जो वफाकी गवर्नमेंट होती है उस सूबों के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती। इसी तरह अगर सूबा सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर ऐसी मसाजिदें गिराई गई तो उसका एक जो जिम्मेदारी है वो वफाक गवर्नमेंट में नहीं आती। हाँ, वफाक गवर्नमेंट ने इमरान खान ने एक काम किया था, जो यकसा निसाब तालीम की बात की थी वो हमारी दौरे हुकूमत के अंदर उसका बिल अप्रूव हुआ है, ये आपके लिए होना चाहिए। दूसरी बात, तमाम मसाजिद जो रजिस्टर्ड है, जो लाखों की तादाद में है, उनके जो मुफ्ती हैं या जो इमाम हैं या मौज़िन हैं, उनके लिए एक मुआवजा रखा गया था और वो उनको हमारी दौरे इक़्तिदार के अंदर मिला भी है, ठीक है, जो अब हर सूबाई गवर्नमेंट ने अपने अपने अख्तियार ले लिया। इसमें दो किस्म की मसाजिद, ये इसमें डिटेल में जाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। शोर ये है कि कुछ जो है वो वफाक मदारिस के अंदर आती हैं, जो वफाक का हिस्सा है, कुछ जो सूबाई के अंदर रजिस्टर्ड होती है। तो इसका एक प्रोसेस है, जो इख्तियार वफाकी गवर्नमेंट के अंदर आती है, जो उनकी जिम्मेदारी तो वफाक के ऊपर आती है, लेकिन जो सूबाई के अंदर आती है उसका जवाब मैं कैसे दे सकते हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट कैसे दे सकती है? ये लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उलमा किराम के लिए, मुफ्तियान किराम के लिए अगर वज़ाइफ मुतय्यन था तो ये वज़ाइफ किन को मिला है? कोई सोशल मीडिया के अंदर भी तकरीबन कि आप साबित नहीं कर सकते हो कि इनको वज़ाइफ मिला है। अगर मिलता है तो वो गवर्नमेंट का ही कोई बंदा होगा जिन पर दीन का लेबल लगा हुआ होगा, लेकिन जो असल दीन के हकदार हैं, दीन का काम करता है, दीन को संभालता है, दीन की बुनियाद को समझता है, उन तक वज़ाइफ नहीं पहुँचा। और दूसरी बात यह है, मैंने आपसे पहले स्टार्ट में कहा, जो मसाजिद रजिस्टर्ड थी, ये इसका एक प्रोसेस है। मसाजिद जो रजिस्टर्ड थी, जब गवर्नमेंट के पास जो डेटा होता है वो उसके बिहाफ, अभी मिसाल के तौर पर मैं ये क्लेम करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ है, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर या हमें जो बताया जाता है वो 24 करोड़ बताया जाता है, जबकि कराची की आबादी हमें बताई जाती है 2.5 करोड़, लेकिन कराची की आबादी हम ये क्लेम करते हैं 4 करोड़ से ऊपर है। इसकी मरदमशुमारी सही से होनी चाहिए। तो जब तक डेटा सही मौजूद नहीं होगा, एक मस्जिद जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, एक मदरसा जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसको गवर्नमेंट कैसे रिलीव करेगी? तो इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट में कैंपेन भी चली थी और मैं आपको, मेरा पर्सनल नंबर आप लें, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल भेज दूंगा कि सिंध के अंदर, केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर कितनी मसाजिद और मदारिस हैं जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने वज़ाइफ दिए थे। ये मैं आपको रिकॉर्ड करवाऊंगा। सिर्फ वहां तक महदूद है सिंध पंजाब के अंदर? सिंध के अंदर तो सारे तकरीबन आप हजारों लाखों में किसी भी सूबे में हो तो हाथ के अंदर जीती गया मदरसे की और मसाजिद की क्या लाज़मी थी? क्या जरूरत है? क्या ऐसे स्कूल और वो नहीं है कि जो बगैर रजिस्टर्ड जो ना चल रहे हैं? स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, बहुत सारे हैं, मसाजिद की रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत पड़ी? माशाल्लाह यहाँ सब इतने बैठे हैं, यूथ हैं और सब पढ़े लिखे। मुझे नजर आ रहा है जिस तरह के यहाँ पे सब सवालात आए, बड़ा आसान है। जो स्कूल रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसके अंदर जो 9 और मैट्रिक के तलबा होते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम देते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो रजिस्टर्ड स्कूल होता है उसके जरिए अपने एनरोलमेंट भेजते हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि एक स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है और उसको एनरोलमेंट दी जाए बोर्ड के एग्जाम में। इसी तरह आप मुझे ये बता दें कि इसी पर मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वो दूसरे स्कूल से रजिस्टर्ड जो स्कूल होता है उससे जाके एग्जाम देते हैं। मुझे ये बताइए, ये मस्जिद का ठीक है, आपने उस स्कूल को तो लॉक नहीं किया या सील नहीं किया, जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, वो दूसरे उससे जाके इल्हाक होते हैं या उर्दू में इसको इल्हाक कहते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये मसाजिद का जो मामला होता है ये बाकायदा रजिस्टर्ड होती है, ये किसी न किसी मदरसे से, किसी न किसी मस्जिद से इल्हाक होती है। आपने उसको तो खत्म नहीं किया, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई स्कूल के ऊपर, लेकिन मसाजिद के ऊपर भी पाबंदी लगाई। ये मेरे भाई के मैं क्वेश्चन पर आंसर दे देता हूँ, बड़ा आसान है इसका भी। ये देखिए कनेक्टेड है, इसलिए मैंने दादा भाई को कहा इसके ऊपर एक पॉडकास्ट
دیکھیں جو وفاقی حکومت کے انڈر آتی تھی مدارس رجسٹرڈ مدرسے ان کو وظائف ملے. میں مثال دیتا ہوں, آپ کا نام ہے جبار بھائی, ان کا نام ہے فراز بھائی, اور یہ ایک مدارس کے اندر امام ہے, آپ ایک مدارس کے اندر امام ہیں. آپ کا مدرسہ یا مسجد جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے, لیکن گورنمنٹ جو وظائف دے گی یہ آپ سے لنکڈ ضرور ہیں, یہ آپ سے لنکڈ ضرور ہے, لیکن گورنمنٹ کے پاس جو ڈیٹا ہے یا آپ کی برانچ ضرور ہو سکتی ہے وہ آپ کا ہے, تو وظیفہ جو ملے گا وہ آپ کو ملے گا, ان کو نہیں مل سکتا. ہاں آپ کی برانچ ہے تو اب آپ ان سے شیئر کر لیں. اور دوسری بات, اسکول اور مدارس یہ بھی بہت زیادہ تعداد میں 75% صوبائی گورنمنٹ کے اندر آتی ہے. مدارس چند مدارس اور چند مساجد اور مدرسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے جو امام اور مؤذن پر ڈپینڈ کرتے ہیں. اچھا میرا سوال امان صاحب سے اور ابراہیم صاحب سے. غیر مسلم انگریز ہے مچل ہارٹ, یہ گریٹ 100 پیپل سے کتاب لکھی ہے اس میں سب سے سر فہرست جو نام لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اسی کتاب میں 7ویں نمبر کے 11ویں نمبر پہ عمر کی کتاب کا نام لکھا ہے کہ اس جیسا کوئی بادشاہ اس دنیا میں نہیں آیا جو 22 لاکھ مربع کا بادشاہ ہو, ٹھیک ہے, اور رات کے اندھیرے میں راشن پہنچا رہا ہو ایک بوڑھی عورت کے گھر, ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہمارا گورنمنٹ ہے وہ سب کو لائن لگا کے راشن دے رہی ہے, جو وائٹ کالر ہے وہ تو لے نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اب اس کا کیا منصوبہ بنائیں گے کہ وائٹ کالر ہے ان کے گھر کی راشن پہنچے, ٹھیک ہے, اور وہ لائن سے نہ لگائے. تو میرا سوال جو ہے امان صاحب سے وہی ہے, ٹھیک ہے. بڑا سرپرائز ہوا کہ آپ نے یہ کہا کہ اس وقت گورنمنٹ راشن دے رہی ہے, پتہ نہیں کہاں دے رہی ہے, مجھے تو نہیں پتا, ٹھیک ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کلیم کر رہا ہوں کہ وہ نہیں دے رہی. جب گورنمنٹ, میرے جب بھائی کے سوالوں کا جواب دیا, جب گورنمنٹ کے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے نا, کوئی بھی کسی بھی ملک کی مثال لے لیں, آپ سب نوجوان ہیں پڑھے لکھے, وہ ڈیٹا کے اوپر کام کرتی ہے, وہ اس ڈیٹا کے ذریعے فیسلیٹیٹ کرتی ہے. اب آپ جو ہے وہ اگر ایک ٹرک لا کے کھڑا کر دیں سواری کے اندر, یہ 50,000 لوگوں کی آبادی ہے, اس کے اندر 800 بیگ یا 1000 بیگ راشن کے آپ لے آئیں, تو یہ ان لوگوں کو کیسے آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ تفرقہ پیدا کر رہے ہیں, یہ آپ ریلیف نہیں دے رہے, یہ باقی لوگوں کو اکسا رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں باقی لوگوں کو بھوکا رکھ سکتے ہیں. ان کی آواز ہمیں نا, ہم ان کی آواز تو نہیں جن کو پہنچ رہا ہے. اب آگے بات آپ کی اس وقت مسئلہ ہے کہ نا آپ سفید پوسٹ اپنی جگہ, جو ایک مڈل کلاس بندہ ہے وہ بھی اتنا غریب ہے کہ اس کو بھی اگر راشن مل جائے تو اگر وہ لے لے تو اس میں بھی وہ بھی اس کا مستحق ہے. مسئلہ ہے کہ پہلے آپ جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو روزگار دے دیں, ان کی ضروریات پوری کر دیں, ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر جو آپ سفید پوسٹ بچ جائیں گے اس کے لیے آپ کو ایک سلسلہ بنائیں گے. اس وقت پاکستان کے 24 کروڑ عوام مستحق ہے, کیونکہ پانی بجلی گیس یہ ایلیٹ کلاس کے علاوہ مڈل کلاس لوگوں کو بھی نہیں ملے گا. تو سب سے پہلے جب ان سب کو ملے گا تو پھر ہم یہ ترتیب بنائیں گے. سر میرا ایک اور سوال, اور میرا سوال ہے اسلام صاحب سے. ایم کیو کے پارٹی کے جو کارکن تھے وہ ایک دور کے بدماش کہلاتے تھے, ٹھیک ہے, اور ابھی جو عوام اگر کسی اور پارٹی کے کارکن کو بدماش سمجھتے ہیں تو وہ آپ کی پارٹی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سر یہ تو لوگوں کا اپنا نظریہ ہے, مجھے پارٹی کی وہ سبھی آدمیوں کے بارے میں تو میں نہیں بتاؤں میرے پاس ہے سب کا نظریہ ہے. پارٹی ہر اچھی ہوتی ہے, پارٹی کے جو تعلیم دے ہوتی ہے پارٹی بنے کرتی ہے, پارٹی کوئی نہیں ہوتی ہے, پارٹی کا صحیح ہوتی ہے, جو پارٹی بھیڑے ہوتی ہے وہ پارٹی کو گندا کرتی ہے اور پارٹی کو بدنام کرتی ہے. میرے سمجھتا ہے کہ ہر پارٹی میں جو اس طرح کا ہوتا ہو بدماش ہے نہیں, اکثر یہی سننے میں آیا کہ ایم کیو کے بعد صرف آپ ہی کی پارٹی کے کارکن جو ہے وہ اس طرح نظر آئے, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے اپنا نظریہ آپ کی پارٹی کے لیے ایسا کیوں بنایا؟ بدنام کرنے کی بہت سارے لوگ ہیں جو انہیں حسن نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارا جو ہے پارٹی یہ نہیں ہوئی ہے پہلا, اور آپ کے گھر میں جو 15 سال جو ہے وہ اپنا یہ کوشش کر رہے ہیں, اور ان چوکا نہیں پتا آنے والے حکومت کا پتا ہماری ہو, آنے والے حکومت ہماری ہو. مطلب یہ کہ ایسا کسی اقتدار میں نہیں ہے پھر بھی اتنے آپ لوگ فیمس ہے, اقتدار میں آ گئے تو کیا اچھے ہوگا؟ کام کرنے والے جو ہے فیمس ہی ہوتے ہیں, اور برے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ اچھے کام کرنے والے کام کرتے ہیں. اور اس ٹائم جو لڑائی
अलावा और कोई पार्टी नहीं है। इसी मसले मसाइल आप देख लें, सबसे पहले कौन सा होता है, कबीर चौधरी, जो आपके मसलों के बीच में बात करता है, आपके मसलों के बीच में रहता है। इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है। आप दिखाते हुए एमपी है मेरे मुझे यहाँ पर जीते हुए आपको इलेक्शन होते हैं तो आपको यहाँ मौजूद दिखेंगे, आप अपना विजन नजर आएंगे, इलेक्शन बुलाते हैं, जीतता है, उसके बाद वो अपनी दिखाई देते हैं। वाइज एक तंजू चौधरी है जो इसमें आवाम के बीच में मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम कौंसिल का बेटा है, वो लैंड चौधरी आवाम का चहेता है, जो इस पर काम किया होता है। इसमें वीडियो में सबसे पहले कुछ भी कह सकते हैं, बदमाश के लिए, गुंडा के लिए। सबसे पहले हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए तालियां हो जाए। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जितने भी ममालिक हैं जो डेमोक्रेटिक है बेसिकली, क्योंकि हम क्लेम करते हैं कि हम डेमोक्रेसी पे यकीन करते हैं, लेकिन पीछे हमारे डिक्टेटरशिप है। ये ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ आपसे। तो अमेरिका के अंदर जो 2 जमाती इलेक्शन होता है उसके अंदर उसका जो एक तरीकेकार है वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन वहां पर अवाम के दरमियान खड़े होकर अपना अपना मैनिफेस्टो दिया जाता है अवाम के अंदर, और अवाम जो है वो सवाल करती है और उनके जवाबात को मद्देनजर रखते हुए फिर कुछ देर बाद वो अपना वोट पोल करते हैं। तो ये जमहूरियत का असल हुस्न है। आप लोगों का सवाल भी बनते हैं और हमारा जवाब देने भी बनते हैं, और बड़े बेहतरीन सवाल होते हैं, इससे मुश्किल होने चाहिए। सबसे पहले तो जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनके लिए जोरदार तालियां हो गए। एक और बात मैं कहना चाहूंगा आपको, याद रखना कि ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको सुनाऊंगा, अल मुस्लिम व खल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। याद रखना ये सियासी जमातें सब यही की हैं। सबसे पहले हम मुसलमान हैं और मुसलमान का एक दूसरे पर जो हक है वो हम अदा करेंगे, ठीक है। सियासत बाद की बात है, सबसे पहले हम अपने पड़ोस का, हम अपने इलाके के लोगों का हक अदा करें, ठीक है। इंसानियत की खिदमत में लगे। अगर कोई सियासतदान कोई भी अगर आपके अगेंस्ट भी खड़ा हुआ है, वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप शाबाशी दें। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप दुश्मनी उसके पैदा करें या दूसरे मसले मसाइल आप खड़े करें, सही है। तो आप सबसे पहले अपने आप को इंसानी और फिर मुसलमान समझकर एक दूसरे की हमदर्दी करें, सही है। ये पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टी हैं ये यहीं के लोग हैं, ये बाहर से नहीं आए, ये पाकिस्तान के लोग हैं। एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की हमदर्दी में चलें। अगर पाकिस्तान से सियासत खत्म कर दें फिर भी तो ये मुल्क चलेगा ना, या नहीं चलेगा। तो सबसे बेहतर ये है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको आप शाबाशी दें, और जो लोग अच्छा काम करना चाह रहे हैं उनको भी आप आगे लेकर आएं, ठीक है। थैंक यू। नाज़रीन, अगर आपको आज की डिबेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।